کے حوالے سے آج دو باتیں انشاءاللہ بیان کی جائیں گی۔ سب سے پہلی بات تو قربانی کا جانور آدمی خرید لیتا ہے تو دو صورتیں بعض اوقات پیش آ جاتی ہیں۔ ایک صورت یہ پیش آتی ہے کہ قربانی کا جانور خریدا تو خریدنے کے بعد جانور گم ہو گیا، ایک صورت یہ پیش آتی ہے۔ ایک صورت یہ پیش آتی ہے کہ کبھی آدمی جانور خریدتا ہے اس کے بعد جانور کو تبدیل کر لیتا ہے، ایک خریدنے کے بعد دوسرا لینا چاہتا ہے، تو ان دونوں صورتوں کا کیا حکم ہوگا یہ انشاءاللہ مختصر انداز میں بات کریں گے اس پر۔ سب سے پہلی بات تو ایک اصول قربانی کا یہ ہے کہ قربانی جو غریب شخص ہے اس پر واجب نہیں ہوتی، جو شخص صاحب نصاب نہیں ہے اس پر قربانی نہیں ہوتی، جو مالدار ہوتا ہے صاحب نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ تو غریب پر قربانی نہیں ہے، لیکن اگر غریب قربانی کی نیت سے کوئی جانور خریدے گا تو اس پر واجب ہو جائے گی، پھر اس پر واجب ہو جائے گی، تو اب اس پر قربانی کرنا لازمی ہوگا۔ اگر ایک مرتبہ خریدتا ہے تو ایک لازم ہوگی، دو مرتبہ خریدتا ہے دو لازم ہوگی، تین مرتبہ جتنی بار خریدے گا وہ نئی قربانی اس پر لازم ہوتی رہے گی۔ جبکہ مالدار جو ہوتا ہے اس پر خریدنے سے قربانی لازم نہیں ہوتی، اس پر پہلے سے ہی لازم، کیونکہ اس کے ذمے میں لازم ہے، اس لیے اگر وہ ایک خریدتا ہے تو بھی ایک ہی لازم ہے، دو خریدتا ہے پھر بھی ایک ہی لازم ہے، 3 4 10 جتنی بھی خریدے گا اس پر ایک ہی قربانی لازم ہے۔ یہ ایک اصول ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جس طرح نفل ہیں، نفل نماز ہیں، تو نفل نماز اب کسی پر لازم نہیں ہے، کوئی شخص پڑھے نہ پڑھے، پڑھے گا ثواب ہے، نہیں پڑھے گا تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جب شروع کر دے گا تو پھر وہ لازم ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح یہاں قربانی کے خریدنے کا مسئلہ بھی ہے۔ تو اب مسئلہ پہلا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس نے قربانی خریدی اور جانور گم ہو گیا تو اب کیا صورت ہوگی؟ تو اب ایک جانور خریدا تھا وہ گم ہو گیا، اب دوسرا خریدنا ہے یا نہیں خریدنا؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ غریب ہے تو اس پر دوسرا خریدنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس پر وہی لازم تھا، وہ گم ہو گیا تو بس ختم ہو گئی قربانی اس کی، دوسرا خریدنا اس پر لازم نہیں ہے۔ اور اگر مالدار ہے صاحب نصاب ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ دوسرا بھی خریدے گا۔ ایک صورت یہ ہو گئی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ قربانی کا دوسرا جانور ابھی خریدا نہیں تھا کہ پہلا والا جانور مل گیا، پہلا والا مل گیا، تو ظاہر ہے کہ غریب ہے یا مالدار ہے دونوں پر لازم ہے کہ وہ اس جانور کی قربانی کریں گے۔ غریب پر تو پہلے سے ہی لازم تھی اور امیر جو ہے وہ اس پر بھی لازم ہے، تو اس لیے دونوں اسی جانور کو قربان کریں گے۔ جی پہلے والے کو وہ ایک ہی ملا ہے، ابھی دوسرا خریدا ہی نہیں ہے۔ ایک تیسری صورت یہ ہے کہ ایک نیا جانور انہوں نے خرید لیا، پہلے والا گم ہو گیا تھا اور ابھی تک ملا بھی نہیں ہے، انہوں نے ایک نیا جانور خرید لیا، تو اب بھی دونوں پر اس نئے جانور کی قربانی لازم ہوگی۔ غریب پر اس لیے لازم ہے کہ اس نے دوبارہ خرید لیا ہے، اور مالدار پر اس لیے ہے کہ اس کے ذمے میں لازم تھی، پہلے سے ہی لازم تھی، تو وہ بھی اس کی قربانی کرے گا۔ اب ایک چوتھی صورت یہ ہے کہ نیا جانور بھی خرید لیا اور پہلے والا بھی مل گیا، تو اب اس صورت میں جو غریب ہے اس پر دونوں قربانیاں لازم ہیں، وہ پہلے والے کی بھی قربانی کرے گا اور دوسرے کی بھی کرے گا، اور امیر پر مالدار کے اوپر ایک کی قربانی لازم ہے۔ بات سمجھ گئے؟ یہ ایک خلاصہ بن گیا کہ اگر ایک آدمی جانور خریدے قربانی کا اور وہ گم ہو جائے تو پھر اس میں کیا تفصیل ہوتی ہے۔ دوسری صورت یہ کہ قربانی کا جانور تبدیل کرنا، ایک جانور لیا تھا قربانی کے لیے، اب بعد میں ایک آدمی اس کو تبدیل کرنا چاہتا ہے تو اس کی کیا تفصیل ہوگی؟ تو اس کی علماء نے 3 صورتیں بیان کی ہیں کہ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ جانور گھر کا پالتو ہے، گھر کے اندر یہ ایک آدمی نے جانور رکھا تھا اور اس نے نیت کر لی کہ چلے میں اس جانور کو قربانی کروں گا، تو ایک صورت یہ ہے، تو اس کو تبدیل کرنا جائز ہے، چاہے امیر ہے غریب ہے جو کچھ بھی ہے، اس کے لیے اس جانور کو تبدیل کرنا، اس کو بیچ کر کوئی اور جانور قربانی کے لیے لینا چاہتا ہے تو یہ جائز ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک جانور اس نے خریدا لیکن خریدتے وقت اس کی قربانی کی نیت نہیں تھی اور بعد میں اس نے قربانی کی نیت کر لی اور اب اس کو تبدیل کرنا چاہتا ہے تو اس کو بھی کر سکتا ہے، یعنی اس کو بیچ کر کوئی اور جانور لینا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ شروع میں قربانی کی نیت سے ایک جانور خریدا، قربانی کی نیت سے ایک جانور خریدا اور اس کے بعد اب نیا جانور خریدنا چاہتا ہے، تو اس میں حکم تو یہ ہے اور مناسب بھی یہ ہے کہ اس کو چاہیے کہ تبدیل نہ کریں، لیکن اگر اس نے تبدیل کر لیا تو پھر حکم یہ ہے کہ اگر مالدار ہے تو اس کے لیے تبدیل کرنا اس کی اجازت ہے، وہ تبدیل کر سکتا ہے، اور اگر غریب ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ تبدیل نہ کرے۔ تو یہ خلاصہ بن جاتا ہے
ان صورتوں کا اللہ تعالیٰ ان احکام پر ان کو سمجھنے کی ان کے اوپر عمل